بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور تخت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام رونق افروز ہوئے تو زلیخا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام میرے سابقہ گناہوں اور بدسلوکیوں کا مجھ سے انتقام نہ لیں اور مجھے گرفتار کر کے قتل کر ڈالے۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوف سے بھاگ گئی اور اپنے آپ کو بالکل مخفی اور پوشیدہ کر لیا، لیکن اس حالت میں بھی اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس طرح موجود تھی، بلکہ اب فراق کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی۔ ہر وقت آنسو جاری رہتے اور یوسف علیہ السلام کی صورت اس کی آنکھوں میں گھومتی رہتی، یہاں تک کہ رنج و الم سے وہ بالکل نحیف و لاغر ہو گئی۔ بدن بالکل سوکھ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، کمر جھک گئی اور قبل از وقت بوڑھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام امور سلطنت اور انتظام مصر میں ایسے مصروف تھے کہ ان کو زلیخا کا بالکل خیال نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری ہر ماہ ایک مرتبہ بڑی دھوم سے نکلتی اور یہ دن عوام کی فریاد رسی کے لیے وقف ہوتا۔ ہر کسی کی فریاد سنتے اور اسی وقت انصاف کرتے اور ہر فریادی کی حاجت پوری کرتے۔ بڑی آزادی کے ساتھ ہر شخص کو اجازت عام تھی کہ براہ راست آپ تک پہنچ سکے اور اپنا مقصود بیان کرے اور ذرا بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زلیخا ضعیف و ناتواں تو ہو ہی چکی تھی، صورت بھی بالکل بدل چکی تھی اور وہ مطلق پہچانی نہ جا سکتی تھی۔ جدھر یوسف علیہ السلام کی سواری کی گزرگاہ تھی، راستے کے کنارے پر بیٹھ جاتی تاکہ یوسف علیہ السلام کی سواری کے گرد ہی اس تک پہنچ سکے۔ وہ اپنی نحیف آواز میں آپ کو پکارتی بھی تھی، مگر نہ آپ تک اس کی آواز پہنچتی نہ کوئی اور ہی سن سکتا۔ ایک روز حسب معمول آپ کی سواری آ رہی تھی کہ دریائے الہی جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی آواز یوسف علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائے۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اس کی آواز سنی، فوراً آپ علیہ السلام نے اپنے صاحبین سے فرمایا، دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے اور معلوم کرو کہ کیا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس کو آپ کے حضور میں پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاغر اندھی بڑھیا ہے جو رو رو کر کہہ رہی ہے، اے یوسف میں تیرے غم میں مری جا رہی ہوں، میرا دم نکلا جا رہا ہے، میری جان پر آ بنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اس سے منہ موڑ لیا اور آگے بڑھنے کا قصد کیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، خدا نے فرمایا ہے کہ یہ بڑھیا بہت ستم رسیدہ ہے، اس کی فریاد ضرور سنیے۔ خدا کو اس کے حال پر رحم آیا، اس لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اے بوڑھی عورت، جلد بتا تو کون ہے اور کیا چاہتی؟ زلیخا نے جو آپ کی زبانی یہ الفاظ سنے تو اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، غم سے اس کا سینہ شق ہو گیا اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ جب خوب آنسو بہا چکی، دل ذرا قابو میں آیا تو ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے جان و دل کے مالک، پیارے یوسف علیہ السلام، میں تیری زلیخا ہوں، تیری کنیز، تیری خدمت گزار جو کبھی ملکہ مصر تھی، مگر آج زلیخا اور کچھ نہ کہہ سکی اور بے اختیار رو پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر حیرت ہوئی، تھوڑی دیر سکتے کے عالم میں بالکل خاموش رہے، پھر اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے زلیخا، تیرا وہ حسن و جمال کیا ہوا؟ زلیخا نے کہا، وہ سب تیرے غم میں پامال ہو چکا، تیرے غم میں بڑھیا ہو گئی، پھر بھی تجھے میرا خیال نہ آیا اور مجھ پر رحم نہ آیا۔ زلیخا کو اپنے دل سے ایسا بھلایا کہ گویا وہ کوئی تھی ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، تجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر تیری شکل اس قدر تباہ ہو جانے کے سبب میں شناخت کر لیتا تو اس قدر سرد موری سے ہرگز کام نہ لیتا۔ تیری یہ حالت دیکھ کر بے حد افسوس ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ زلیخا کو فوراً ہمارے شاہی محل میں پہنچا دو۔ اتنا حکم دینے کے بعد آپ گشت کے لیے آگے بڑھے اور پھر واپس آ کر اپنی جائے رہائش میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور زلیخا کو طلب کیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آئی تو آپ نے اس سے کہا، اے زلیخا، بیان کر تو کیا چاہتی ہے، مجھ سے جہاں تک ممکن ہو سکے گا تیری خدمت سے دریغ نہ کروں گا، تو اپنی حاجت بیان کر۔ زلیخا نے کہا،
اے یوسف، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری آنکھوں سے کسی طرح یہ تیرگی دور ہو جائے اور میں دیکھنے کے لائق ہو سکوں، تاکہ آج پھر میں اپنے محبوب یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اپنے دونوں ہاتھ دراز کیے اور خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ زلیخا کو بے حد خوشی اور مسرت ہوئی۔ اس نے کہا، اے یوسف، میں تیرے غم میں وقت سے پہلے بالکل بڑھیا ہو گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جوانی مجھ کو دوبارہ مل جائے اور وہی خوبصورتی مل جائے جو شباب کے عہد میں تھی۔ جوانی چاہتی ہوں، حسن و جمال چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا بھی منظور کر لی گئی۔ زلیخا اسی وقت 20 برس کی ہو گئی۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں۔ میں آپ کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تیرا خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ اب تو زلیخا سے انکار نہ کر۔ خدا نے تیرے لیے ہی زلیخا کو دوبارہ جوان بنایا ہے۔ غرض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی محبت کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ زلیخا مسلمان تو نکاح سے پہلے ہو چکی تھی اور خدا پر ایمان لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے مذہب میں داخل ہو کر دین ابراہیمی اختیار کر چکی تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد زلیخا نے عبادت الہی کے لیے اپنے واسطے ایک مکان مخصوص کر لیا تھا۔ عشق خداوندی میں ایسی مستغرق ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت سے بھی بالکل بے نیاز ہو گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کی عبادت خانے میں تشریف لے گئے اور زلیخا کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ ہٹ گئی۔ جوں جوں آپ علیہ السلام اسے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بچاتی۔ اس ہاتھا پائی میں زلیخا کی قمیص کا دامن حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے یوسف، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام اس سے نفرت کر کے بھاگے تھے اور زلیخا آپ کو پکڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے آپ کی قمیص کا دامن پھٹ گیا تھا۔ آج آپ علیہ السلام اسے پکڑ رہے ہیں اور وہ آپ سے بھاگ رہی ہے اور آپ کے ہاتھ سے اس کا دامن پھٹ گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی اس بات کا بدلہ ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 11 اولادیں ہوئیں اور سب کے سب نرینہ بچے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر لطف و کرم اور عنایت کی اس قدر بارش کی کہ وہ سب کے سب نبی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات و حالات کو پڑھ کر ہمیں بہت سے اسباق موصول ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ کبھی کسی کو حقیر مت جانو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نرمی اور خلوص پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔